صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ چلیے کل ہم لوگ اخلاقیات کا دیکھ رہے تھے، ازواج مطہرات کے آداب اور عورتوں کو پردے کے وغیرہ جو بتائے جا رہے تھے احکامات ہم نے دیکھا۔ کل جنگ احزاب کا پورا واقعہ مکمل ہوا تھا، اس کے بعد میں ازواج مطہرات سے کہہ کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خواتین کو پردے کے احکام بتائے گئے تھے، کس سے پردہ کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا ہے، مومن عورتوں کے تمام صفات بیان کیے گئے تھے۔ اس کے بعد میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے بارے میں اور ازواج مطہرات نے جو مطالبہ کیا تھا اس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا۔ ایک منٹ، اب آج اسی کو کنٹینیو کر کے ہمارے آیات کو ختم کرتے ہیں۔ یہاں پر 13 آیات اس کے ہوں گے، 14 آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اب یہاں پر اے نبی اپنی بیویوں سے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔ یہ جو چادروں کے بارے میں آیا تھا، اس زمانے میں عبایا یا برقع نہیں تھا، چادریں لٹکا دیتے تھے، تو بہت لمبی لمبی چادریں ہوتی تھی۔ وہ مدینے سے جو مدینے میں خواتین ہوا کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جائے اپنی بیوی نے ازواج مطہرات کو صاحبزادیوں کے لیے فرمایا گیا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور باقی تمام صاحبزادیوں کو، اور پھر مسلمانوں کی عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ پردے کا حکم آنے کے بعد میں جب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ جو جلابیب جو آیا ہے، یہ جلابیب سے بڑی چادریں مراد ہے، لیکن اب وہ چادریں جا کے چھوٹی ہو گئی، چھوٹی چادر جا کے دوپٹہ آیا، دوپٹے کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا، تو اس کے بدل میں کیا کیا، عبایا پہننے لگے۔ تو یہ زینت کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اب پہچان میں آ جائیں گی کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں تو پھر وہ لوگ ستائی نہیں جائیں گی، ٹھیک ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اب ستائی نہیں جانے سے کیا مراد ہے کہ یہ پردے کی حکمت اور اس کے فائدے کو بیان کرنے کے میں نوٹس بھیج دوں گی، اس کے اندر سارا لکھا ہوا ہے۔ اب یہ بیان ہونے کے بعد میں اس سے ایک شریف زادی اور باحیا عورت اور بے شرم اور بدکار عورت کے درمیان میں پہچان ہوگی، تو پردے سے معلوم ہوگا کہ یہ خاندانی عورت ہے جس سے چھیڑ چھاڑ کی جرات نہیں۔ اب آج بھی دیکھ لیجئے کوئی برقع پہن کے جا رہا ہوتا ہے، اس سے زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے لوگ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان کا یہ حکم آنے کے بعد میں جب بخشش کا اور مہربانی کا کہا جاتا ہے تو پھر وہاں پر انسان سے کمی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر چادریں لینے میں یا کوئی چیز کرنے میں انسان سے تھوڑی سی غفلت ہو چکی ہے ماضی میں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مغفرت طلب کر لیں اپنے پچھلے گناہوں کے لیے، اور فوراً سے اب پردے کو اختیار کر لیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر اب بھی یہ منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہیں اور وہ لوگ جو مدینے میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں، اب دیکھیں ان سے کون مراد ہے، مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے منافقین افواہیں اڑاتے تھے، جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا، ہمیشہ یہی کام ہوتا تھا ان کا کہ مسلمان فلاں علاقے میں مغلوب ہو گئے یا دشمن کا لشکر وہاں پر ان کو حملہ کر بیٹھا، اس طرح کہ وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی افواہیں اڑاتے ہی رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ، باز نہ آ جائے منافقون وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وَالْمُرْجِفُونَ، اور وہ لوگ جو مدینے میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں، فی المدینۃ وَالْمُرْجِفُونَ فی المدینۃ، غلط افواہیں اڑانے والے ہیں، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، کیا ہے، اگر وہ باز نہ آئے تو کیا ہو جائے گا ان کاموں سے، تو ہم آپ کو ان کی پر مسلط کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر تو وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ اس شہر میں رہ سکیں گے، یعنی کہ اب جلا وطن کروا دیا جائے گا ان لوگوں کو۔ آگے ملعونین، اب یہاں پر دیکھیں
کنٹینیو ہوتا ہے یہاں پر ایک جگہ سکتہ کیا جاتا ہے، یہ 3 ڈاٹس جب آتے ہیں تو اگر یہاں روک دیا ہے تو پھر یہاں پر کنٹینیو کر لیں گے. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. یہاں پر ان پر پھٹکار برسائی گئی، جہاں بھی مل جائیں گے پکڑے جائیں اور خوب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ یہ حکم نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کر مار ڈالا جائے. ایسی قسم کی آیتوں کو لے کر یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے قرآن میں تو ایسا ہے. نہیں ہے، پیچھے سے پس منظر چلا رہا ہوتا ہے. منافقین بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کی فوجوں کے لیے، بلکہ یہ اصل میں ایک بددعائی کلمات ہے کہ اگر وہ اپنے نفاق اور ان کی حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ان کا نہایت ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ عبرتناک حشر ہوگا. بعض کہتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے یہ ایک تو بددعا ہے، بعض فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ حکم ہے، لیکن یہ یعنی کہ کر دو اس طرح کا حکم ہے. لیکن یہ جو منافقین نزول آیت کے بعد اپنی حرکتوں سے باز آ گئے تھے، کیونکہ اب یہاں پر جیسے یہ لوگ پڑھ لیے کہ انما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، تو خوب ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے کر دیے جائے. تو یہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد میں ان کو وہ لوگ تھوڑا سا ان کی حرکتوں سے لوگ باز آ گئے، اس لیے ان کے خلاف یہ کارروائی نہیں کی گئی. تو جس کا حکم اس آیت میں دیا گیا تھا تو یہ یا تو یہ بددعائی کلمات ہے یا پھر یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. دونوں مفسرین نے فرمایا ہے. اب دیکھیے سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، ان سے اگلوں میں بھی اللہ کا یہی دستور جاری رہا. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور آپ اللہ کے دستور میں ہرگز رد و بدل نہ پائیں گے. دیکھیے جو منافقین ہیں، جو کفار ہیں، جو اس طرح کے جو اعمال کرتے ہیں، پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی سزائیں آتی ہیں. یسألک الناس عن الساعۃ، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ساعہ جو ہے یہاں پر وقت کے لیے تو قیامت کے بارے میں آتا ہے. یسألک لوگ سوال کرتے ہیں عن الساعۃ قل انما علمنا عند اللہ، تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے. وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، کہ اب آپ کو کیا خبر، بہت ممکن ہے قیامت بالکل ہی قریب ہے. تو یہ لوگ جیسے اب بار بار آ کے پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی، آپ تو بڑے وعدے کرتے ہیں قیامت کب آئے گی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ قیامت بالکل ہی قریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں پوچھتے تھے، اب 1450 سال کے بعد میں ابھی بھی کہہ رہے کہ قیامت کا بھی بہت وقت ہے، انسان کی موت ہی اس کی قیامت ہے. ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ کوئی حامی مددگار نہ پائیں گے. خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا، کوئی حامی بھی نہیں ہوگا ان کا اور کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. اب یہاں پر یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. بہت ہی سخت وہاں کا کیفیت ہے کہ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. یوم قلب کہتے ہیں الٹ پلٹ ہونے والی چیز کو، تو قلب ان کے دل الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وجوہہم یعنی ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے، فی النار آگ میں. سوچے کباب آپ بھونتے ہیں تو اس وقت سوچے کہ انسان کو جب اس طرح سے آگ میں ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو کیا کہیں گے وہ لوگ؟ حسرت اور افسوس سے کہیں گے کہ کاش ہم اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرتے. یا لیتنا، ایسی تمنا جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی. لیتا اس وقت آتا ہے. اطعنا اللہ و اطعنا رسول، اللہ تعالیٰ ہماری اس طبقے میں شمار ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار فرما رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں نیک اعمال کرو. تو یہ تو کفار کے لیے ہے، گناہ گار بھی جو جہنم کو خود اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہے ہوتے ہیں، ان کے عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جہنم کا عذاب ایسا ہی ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. دنیا میں ایسے غرق ہو کے ہم جی رہے ہیں کہ اس کی فکر ہی کوئی نہیں کر رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے والا بنائے. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اب جواب کیا ہوتا تھا؟ وہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا. ان اطعنا، ہم نے اطاعت کی، سعادتنا اپنے سرداروں کی، اور کبراءنا اپنے بڑوں کی، فاضلونا کیا ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا سیدھے راستے سے. یعنی ہم نے تیرے پیغمبر اور داعیان دین کے بجائے اپنے ان بڑوں اور بزرگوں کی پیروی کی. لیکن کیا ہوا؟ آج ہمیں معلوم ہوا کہ انہوں نے ہمیں آپ کے راستے سے دور کر رکھا تھا. تو اب کیا ہوگا؟ اب
یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو آباء و اجداد کی پرستش نہیں کرنی چاہیے، اور تقلید جو ہوتی ہیں کی کریں، جو راہ راست پر تھے اور کامیابی کے راستے کو پکڑ کے وہ دنیا سے کامیاب ہو کے چلے گئے. یہ نہیں کہ ہمارے بزرگ کرتے تھے. آپ کے بزرگ اگر کامیاب تھے تو آپ ان کا راستہ فالو کرو، اگر وہ ناکام تھے، بت پرستش میں لگے تھے، شرک میں لگے ہوئے تھے، تو پھر بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے سے منع کیا گیا ہے. آج بھی لوگوں کی گمراہی کا یہی وجہ ہوتی ہے. تو یہاں پر ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا. اب یہاں پر پروردگار آپ انہیں دگنا عذاب دیجیے. اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جہنمی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کو ہم نے فالو کیا تھا، آپ ان کو دگنا عذاب دیجیے. جہنم میں بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں. ربنا آتہم ضعفین من العذاب، دگنا عذاب ان کو دیجیے. ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما، کیونکہ ہم نے ان کو فالو کیا تھا، انہی کی وجہ سے تو ہم جہنم میں آ گئے. تو کیا کہا جائے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ رحیما وکان عند اللہ وجیہا. اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی. اب کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، بس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے انہیں اس سے بری فرما دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کیا تکلیف دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیسے بری کیا تھا؟ اس کی تفسیر حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ نہایت باحیا تھے، کسی نے ان کے جسم کو نہیں دیکھا تھا. اب لوگ کہتے تھے کہ ان کے جسم کے اوپر کوئی عیب ہے. بنو اسرائیل جو ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ ان کے جسم پہ کوئی نہ کوئی برس کے داغ ہوں گے یا کچھ نہ کچھ تو ہوگا، جس وجہ سے ہمیشہ اپنے جسم کو چھپاتے ہیں، کسی کے سامنے اپنا لباس ہمیشہ ڈھکا چھپا رہتا ہے، کوئی بھی اپنے لباس ہٹاتے نہیں. تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل کرنے لگے تو کپڑے اتار کے ایک پتھر پہ رکھ دیے. پتھر اللہ کے حکم سے کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے دوڑے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں پہنچ گئے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو براہ نہ دیکھا تو ان کے سارے شبہات دور ہو گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے بہت ہی حسین و جمیل اور ہر قسم کے داغ اور عیب سے پاک تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزانہ طور پر پتھر کے ذریعے سے ان کی اس الزام اور شبے سے ان کو بری کر دیا تھا، کیونکہ وہ یہی کہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی بیماری ہوگی، ان کو ہمیشہ ایسے رہتے. جو بنی اسرائیل کی طرف سے ان پر وہ ایسے ہی جو الزام لگاتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اہل ایمان کو یہاں پر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ تو ہمارے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کی طرح ایزا مت پہنچو، کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ کفار جو ہے بہت زیادہ ایزا پہنچاتے تھے. لیکن کیونکہ سورہ مدنی ہے تو مومنوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل تو امتی تھے نا، موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے ان کے، یہ نہیں تھے. بنی اسرائیل تو امتی ہونے کی وجہ سے ہونے کے باوجود تو ستاتے تھے. تم بھی مومن ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مت ستاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات مت کرو جسے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہو، کوئی اضطراب محسوس کرے. جیسے کہ ایک موقع پر مال غنیمت کی تقسیم میں ایک شخص نے کیا کہا تھا کہ اس میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا گیا. مال غنیمت کا میں آپ کو بتاؤں گی، مال فی ہوتا تھا، مال غنیمت ہوتا تھا. تو اس کی تقسیم جب کی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اپنے رشتہ داروں کو بڑا زیادہ حصہ دے دیا، ہمیں تو برابر سے دیا ہی نہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ الفاظ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ناراض ہوئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، یعنی غضبناک ہو گیا اور چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی رحمت ہو، انہیں اس سے کہیں زیادہ ایزا پہنچائی گئی تھی، لیکن انہوں نے صبر کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرمانے کی اے مومنو اپنے نبی کو ایسے تکلیف نہ پہنچاؤ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہنچائی تھی، اپنے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو پہنچائی تھی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، آپ کو بھی میں نے بتایا تھا کہ مدنی صورتوں میں ہمیشہ ایمان والوں کو ہی کہا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس نہیں کہا جائے گا. ایسے جب مکی صورتیں کریں گے، اب آگے کا سورہ سبا کریں گے تو اب وہاں پر آمن نہیں کہا جائے گا، آمنو نہیں کہا جائے گا، وہاں پر یا ایھا الناس کہا جاتا ہے اکثر. تو اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو. اب دیکھیے، ایسی بات جس میں کوئی انحراف نہ ہو، دھوکہ فریب نہ ہو، بلکہ سچ اور حق ہو. صدیدن یعنی جس طرح تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ صدیدن تسدید السہم کے معنی میں آتا ہے. تیر کو تیر کیسا ہوتا ہے؟ سیدھے سے کیا ہوتا ہے نا، تو بالکل آپ جب دیکھتے ہیں تیر کو ٹھکائی کر کے ایک دم لائن میں ہوتا ہے، تو تاکہ ٹھیک نشانے پر لگے. اسی طرح تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بات اور تمہارا کردار ایک دم راستے پر ہونا چاہیے، سیدھے راستے پر ہونا چاہیے. حق اور صداقت سے بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہٹنا چاہیے بات، ٹھیک ہے. یہ تیر کی طرح ہونی چاہیے بات. تو جھوٹ سچ گھماؤ پھراؤ باتوں میں، کبھی ایک بول دیا، کبھی ایک بول دیا، کسی کے سامنے ایک بول دیا، کسی کے سامنے ایک بول دیا، پھر جب پوچھا گیا نہیں میں نے تو کچھ نہیں کہا،
تو یہ نہیں کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. تاکہ اللہ تعالیٰ سیدھی بات کرنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ اللہ سے پرہیزگاری ڈرنے کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے. اگر کوئی انسان کی بات کام بگڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تقوی اور قول سدید یعنی سیدھی بات کرنے کے نتیجہ ہے کہ تمہارے عملوں کی اصلاح ہوگی اور مزید توفیق جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق سے وہ تم نوازے جائے گا، اور کچھ کمی کی کوتاہی رہ جائے گی تو اسے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. انسان کو اللہ تعالیٰ کتنا ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں نا، یصلح لکم اعمالکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے. ابھی کہ انسان کہہ رہا ہے میرا کام ٹکرائیں، تو پھر کیا کرے؟ وہ پرہیزگاری اختیار کرے اور بات میں سچائی ہو، سیدھی بات کرے. گول گھما کے بات، زبان سے نکلی ہوئی بات ایسے گھما پھرا ہوگی تو پھر کام بھی خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہاں پر وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ تمہارے کام بھی بنا رہے اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما رہے. اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا اس نے بڑی مراد پا لی. اللہ تعالیٰ کی تابع داری کیسے کریں گے؟ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ احکامات بتا رہے ہیں اس کو سننا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور ہماری زندگی کے اندر غور و فکر کر کے ہر چیز کو ہم اپنے کریکٹ کرنا ہے، اصلاح کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے ثواب کے لیے سن لیا، یہاں پر بیٹھ کے ہم 1 گھنٹہ بیٹھے رہے اور ہم نے سن لیا کلاس، اور اس کے بعد میں بڑے فرشتوں کے ہمیں ثواب مل گیا، فضیلت مل گئی، اس فرشتوں کے آمین میں ہم آ گئے اور پھر روزانہ جو کام کر رہے ہیں وہی کر رہے. نہیں، جب اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ توقع کرتے ہیں کہ میرا بندہ یہ سنے اور اس کے اوپر عمل کرے. اور پھر کیا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی بھی تابع داری کرے، اللہ کی بھی اور سنتوں کے اوپر بھی عمل کرے. ٹھیک ہے. إِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. دیکھیے، إِنَّا عَرَضْنَا، ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا. قرآن پاک ہوتی ہیں یا پھر احکامات جو ہوتے ہیں، جب اس کو کہاں عرضنا ہم نے پیش کیا امانت، ہماری امانت کو، علی السماوات آسمان پر اور زمین پر، والجبالی اور پہاڑوں پر، فابینا تو انہوں نے کیا کیا؟ اٹھانے سے انکار کر دیا. ان یحملنها اس کو اٹھانے سے، یعنی ہماری امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا. واشفقنا منها وحملها الانسان، اور اس سے ڈر گئے. ٹھیک ہے، اٹھانے سے انکار کیا. واشفقنا منها اس امانت سے ڈر گئے. وحملها الانسان اور انسان نے اٹھا لیا. انه كان ظلوما جهولا، وہ بڑا ہی ظالم جاہل ہے. اب دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے اہل اطاعت اور اجر و ثواب اور اہل معصیت کا وبال اور عذاب بیان کر دیا، ٹھیک ہے، جو گناہ گار ہے اس کے لیے کیا وبال ہوگا اور جو نیکوکار ہے ان کے لیے کیا ثواب ہوگا، یہ تو آیات میں آ گئی پیچھے. اب یہاں پر شرعی احکام اور اس کی جو صعوبتیں ہیں اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کو جب پیش کیا گیا، یہاں پر جو بتایا گیا ہے امانت، ان سے بعض مفسرین نے فرمایا کہ قرآن پاک کو جب پیش کیا گیا، امانت سے وہ احکام شریعہ اور فرائض اور واجبات مراد ہیں، ٹھیک ہے، جن کی ادائیگی پر ثواب، اور اگر انسان اسے اعراض کرے گا، انکار کرے گا تو اس پر عذاب ہوگا. جب یہ تکالیف جو ہے شرعیہ جو ہے آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی گئی تو وہ ان سے اٹھانے سے ڈر گئے. لیکن جب انسان پر یہ چیزیں پیش کی گئی تو پھر وہ اطاعت الہی یعنی امانت کے اجر و ثواب کی اور یعنی اس کے فضیلت کو دیکھ کر اس بار گراں کو اٹھانے پر تیار ہو گیا. بھائی اس میں اتنی فضیلتیں ہیں، چلو اٹھا لیتے ہیں. احکام شریعہ کو امانت سے تعبیر کر کے کیا اشارہ فرمایا؟ کہ ان کی ادائیگی انسانوں پر اسی طرح واجب ہے جس طرح امانت کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے. آپ کے پاس کسی نے امانت رکھا دی، آپ اس کا امانت کھا تو نہیں لیں گے نا، واپس کرنا ہے. تو ایسے ہی احکامات شریعہ پر عمل کرنا بھی واجب ہے، گویا کہ جسے انسان امانت ادا کرتا ہے. ہمارے پاس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز پڑھو، تو ایسا ہے گویا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی امانت ہمارے پاس میں، اور اس امانت کو ہم نے ایسے کہ جیسے حکم دیا گیا ہے ویسے ہی اس کو ادا کرنا ہے، خیانت نہیں کرنی. نماز پڑھنے کا حکم ہے تو نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے تو وہ امانت ہے، گویا کہ اللہ کا حکم ہمارے پاس امانت ہے، تو اس کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے. اب پیش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور آسمان اور زمین اور پہاڑوں نے کس طرح اس کا جواب دیا اور انسان نے اسے کس وقت قبول کیا، اس کی پوری کیفیت نہ ہم جان سکتے ہیں نہ اسے بیان کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کیا. ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنی ہر مخلوق میں ایک خاص قسم کا احساس اور شعور رکھا ہے، آپ کے اندر بھی، میرے اندر بھی، جانوروں میں، پہاڑوں میں، پتھروں میں،
ٹھیک ہے، ہم اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، لیکن اب دیکھیے آسمان پر رکھا گیا، اس نے انکار کیا، آپ کو کیسے پتا آسمان نے کیسے انکار کیا، پہاڑ نے کیسے انکار کیا، زمین نے کیسے انکار کیا، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہر ایک میں ایک حس ہے، ایک احساس اور شعور ہے، تو اس نے اسی انداز میں اس کو انکار کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اس نے ضرور ضمانت کو پیش کیا ہوگا جسے قبول کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اب دیکھیے یہ جو انکار انہوں نے سرکشی اور بغاوت کی بنا پر نہیں کیا، یہ نہیں کہ انہوں نے نافرمانی کی، بلکہ اس میں یہ خوف کار تھا کہ اگر ہم اس امانت کے تقاضے پورے نہ کر سکیں تو اس کی سخت سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ تو انسان جو کہ جلد باز ہے، اس نے کیا کیا، کوئی کیا ہوگا اس کے رزلٹ کا، اس کے انجام کی فکر نہیں کی، غور نہیں کیا زیادہ، اور فضیلت کے شوق میں اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ یوزولی ہوتا ایسے ہی ہے نا، اگر کوئی کہے کہ منتیں کرتے ہیں، بہت کام اٹک گیا، کہتے ہیں 10 روزے رکھوں گی، 20 روزے رکھوں گی، 50 روزے رکھوں گی، اور روزے کی منت کر لیتے ہیں، اور پھر بعد میں کام ہو جاتا ہے تو پھر اب 50 روزے بڑی مشکلوں سے کرنے لگتے ہیں۔ جلد باز ہے انسان، فضیلت ملتی ہے سوچ کے جلدی سے مطلب نیت کر لیتا ہے، جلدی سے آگے بڑھ کے وعدہ کر لیتا ہے، تو اسی کی طرف یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ لیعذب، تو اللہ تعالیٰ نے جب امانت کو پیش کیا زمین آسمان اور پہاڑوں پہ تو انہوں نے تو انکار کر دیا خوف کی وجہ سے۔ انسان جلد باز ہے، اسی لیے اس نے فوراً اپنے اوپر لے لیا۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں عورتوں اور مشرک مردوں عورتوں کو سزا دیں، اور مومن مردوں عورتوں کی توبہ قبول فرمائیں۔ دیکھیے یعنی یہ جو بارے گراں اٹھا کر اس نے اپنے نفس پر ظلم کا ارتکاب اور اس کی ایک ہوتا ہے نا مقتضا ہوتا ہے، اس کے رزلٹ ہوتا ہے، اس سے اس نے انکار کر دیا یا اعراض کیا، اس کی قدر اور قیمت سے غفلت کر کے جہالت کا مظاہرہ کیا، اس کا تعلق اچھا کیوں کیا اس نے، خود لینے کی وجہ یہی تھی۔ اب یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ عورتوں یہ جو منافقین مردوں اور عورتوں مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، اس کا تعلق حملہ سے ہے، یعنی انسان کو اس کی امانت کا ذمہ دار بنانے سے مقصد یہ ہے کہ اہل نفاق اور اہل شرک کا نفاق، اور شرک اور اہل ایمان اور ایمان کا ظاہر ہو جائے، جو بندہ مشرک ہے یا نفاق والا ہے اس کا نفاق ظاہر ہو جائے، اور شرک ظاہر ہو جائے، اور ایمان والوں کا ایمان ظاہر ہو جائے، اور پھر اس کے مطابق انہیں جزا اور سزا دی جائے۔ تو جب پیش کیا گیا تو یہ اس نے حملہ یعنی اس نے اٹھا لیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا مدنی صورتوں کے اندر یا مکی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا کہ منافق کون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نام نہیں ظاہر کیے تھے، ان کے اعمال کے ذریعے سے وہ خود اپنے نفاق کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس سے ہمارا سورہ احزاب ختم ہوا ہے۔ اب اس کے بعد میں ہمارا انشاءاللہ سورہ